نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب پر کروڑ ہر رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ بے شک تمام تر تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور ہر انسان کو، ہر جاندار کو رزق پہنچانے والا ہے۔ اللہ رب العزت شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دے دو، اللہ رب العزت تم کو جگہ دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ کھڑے ہوا کرو، اللہ تعالیٰ تم میں ایمان والوں اور علم والوں کو درجوں میں بلند کرے گا۔ آج ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں مجلس کے آداب پڑھیں گے۔ ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ سب پکا ارادہ کر لیں کہ آج ہم جو بھی سنیں گے انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چند کلمات ہیں کہ جو شخص مجلس سے فارغ ہو کر ان کو 3 مرتبہ کہہ لے گا، اللہ رب العزت اس کے گناہ مٹا دے گا، اور جو شخص مجلس سے ذکر میں ان کو کہے گا تو اللہ عز و جل ان کو اس خیر پر مہر کر دے گا جس طرح کوئی شخص انگوٹھی سے مہر کرتا ہے، اور وہ کلمات یہ ہیں: سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیہ۔ انشاءاللہ عز و جل ہم جب بھی کسی مجلس سے فارغ ہوں گے تو ان کلمات کو ضرور ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرے کہ ایک شخص دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود بیٹھ جائے، لیکن ہٹ جایا کرو اور جگہ کو کشادہ کیا کرو، یعنی بیٹھنے والوں کو یہ چاہیے کہ آنے والے کے لیے سرک جائیں اور جگہ دے دیں کہ وہ بھی بیٹھ جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ آنے والا پہلے بیٹھے ہوئے کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھ جائے۔ صحیح بخاری میں یہ بھی مذکور ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسے مکروہ قرار دیتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ جائے اور کوئی دوسرا شخص اس کی جگہ پر آ کر بیٹھ جائے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر گیا پھر آ گیا تو اس جگہ کا وہی حقدار ہے، یعنی جب وہ واپس اپنی جگہ پر آئے گا تو اس جگہ کا وہی حقدار ہے جو اٹھ کر وہاں سے گیا ہے۔ ابو داؤد نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹھتے اور ہم لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھتے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر تشریف لے جاتے مگر آپ کا واپسی کا ارادہ ہوتا تو نعلین مبارک یا کوئی اور چیز وہاں چھوڑ جاتے۔ اس سے صحابہ کو یہ پتہ چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تشریف لائیں گے، اور سب لوگ ٹھہرے رہتے۔ اگر ہم مجلس میں بیٹھے ہیں تو نئے آنے والے لوگوں کو جگہ دینی چاہیے، ان کے لیے جگہ بنانی چاہیے۔ اسی سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت واصلہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے سرک گئے اور اس کے لیے جگہ کو کشادہ کر دیا، تو وہ شخص بولا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگہ کشادہ موجود ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سرکنے اور تکلیف فرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلم کا یہ حق ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے اس کے لیے سرک جائے۔ سبحان اللہ۔ کسی مجلس میں جب بیٹھیں تو ادب یہ ہے کہ عاجزی و انکساری کے ساتھ بیٹھیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں بیٹھتے تو دونوں ہاتھوں سے اتباع کرتے تھے۔ اتباع کی صورت یہ ہے کہ آدمی سرین کو زمین پر رکھ دے اور گھٹنے کھڑے کر کر دونوں ہاتھوں سے گھیر لے اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ لے۔ اس قسم کا بیٹھنا عاجزی و انکساری میں شمار ہوتا ہے۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو چار زانو ہو کر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ آفتاب اچھی طرح طلوع ہو جاتا۔ اور حاکم نے مستدرک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ دیر تک کسی جگہ بیٹھے اور بغیر ذکر اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے وہاں سے اٹھ گئے، یعنی الگ الگ ہو گئے، تو انہوں نے اپنا نقصان کیا۔ اگر اللہ عز و جل چاہے تو انہیں اس پر عذاب دے گا اور اگر چاہے تو بخش دے گا۔ لہٰذا ایسی مجلس سے اختیار کریں جہاں پر ذکر اللہ ضرور ہو، اور جب بھی کسی مجلس میں بیٹھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری باتیں بھی کیا کریں، حضور پر درود و سلام بھی بھیجا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔